يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا نعمتیں کی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی لفظ آئے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور احکام شرعیہ کے اتباع کا۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، در حقیقت اسی میثاق کا ایک خلاصہ ہے کہ اب اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے اور نہ کسی اور کی اطاعت کریں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہی جملہ یہ فرمایا کہ تمہارے اس میثاق کی بدولت اور تم نے جو اس عہد پر عمل کیا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے۔ کیا انعامات کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں قوت دی، شوکت دی، اونچے درجات عطا فرمائے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی اس طرح مدد فرمائی کہ دشمنوں کا کوئی قابو ان پر نہ چل سکا۔ اس سے اشارہ ہے ان واقعات کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بارہا پیش آئے کہ دشمنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار کیں، قتل و غارت کے منصوبے بنائے،
اور اپنی دانش میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ روئے زمین سے ہٹا دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ قرآن کریم نے یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تم تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ اس طرح کے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سارے ہیں۔ یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں فرمایا گیا، لیکن مثال کے طور پر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دوران ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے، صحابہ کرام بھی وہاں پر اترے، تو صحابہ کرام مختلف درختوں کے پاس جا کر اپنے اپنے ٹھکانے بنا کر آرام کرنے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے تھے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیا۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت سمجھ کر جھپٹا اور آتا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور آپ پر تلوار کھینچ کر بولا، من یمنعک منی، بتاؤ کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ عز و جل، کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس شخص نے پھر وہی کلمہ دہرایا، من یمنعک منی، آپ نے پھر اسی بے فکری کے ساتھ فرمایا اللہ عز و جل، یہاں تک کہ غیبی قدرت کا ایسا رعب اس کے اوپر طاری ہوا کہ اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا، اور یہ گاؤں والا اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کعب بن اشرف یہودی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی اور یہ سازش خاک میں مل گئی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے لیے بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا، اور دوسری طرف عمرو بن جحش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے پر مطلع فرما دیا، اور اب فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ واقعات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائے۔ تو ایک تو یاد دلایا کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو گئے، تمہاری پشت پر ہماری امداد اور نصرت رہی، کفار کے منصوبے تمہارے خلاف بنتے رہے اور ہم ان منصوبوں کو توڑتے رہے، تمہاری مدد کرتے رہے۔ اب آگے فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ واتقوا اللہ کا جملہ تو بار بار قرآن کریم کہتا ہی رہتا ہے، تقوی اختیار کرنے کی تاکید جگہ جگہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، واللہ سبحانہ وعلم، کہ یہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف منصوبے بنائے اور ہم نے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، تو یہ بات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،
بلکہ اگر تم بھی وہ تقوی اختیار کرو گے، یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم بھی تقوی اختیار کرو گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی اسی طرح مدد کرے گا جیسا کہ رسول کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ بتلانے کا منظور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم یا نسل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ہو گئی تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، اور جو لاڈلی نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی نیک عمل کرے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ بتلایا کہ وہ لاڈلی بھی اسی لیے بنتی ہے کہ تقوی اختیار کرتی ہے، لاڈلی بھی اسی لیے بنتی ہے کہ توکل اختیار کرتی ہے۔ اگر تم تقوی اور توکل اختیار کر لو تو آج بھی تم اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہو، اور دشمنوں کے منصوبے جو تمہارے خلاف بن رہے ہیں وہ منصوبے خاک میں مل سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومن لوگ۔ ان کا بھروسہ تلواروں پر نہیں ہوتا، ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، اسباب اور وسائل پر نہیں ہوتا۔ بے شک اسباب و وسائل حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا اصل بھروسہ ان پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ دوسرا رخ بھی دکھایا جائے کہ جیسا عہد تم سے لیا گیا تھا اے مسلمانوں، اسی طرح کا عہد ایک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اور ان سے بھی وعدے کیے گئے تھے۔ عہد کیا تھا؟ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے۔ نقیب نگراں کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، نمائندے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، 12 سردار کہہ لیجئے، یہ 12 نمائندے کہہ لیجئے۔ وہ اس لیے کہ عہد لینے کا طریقہ اس طرح اختیار کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے 12 قبیلے تھے، اور وہ 12 قبیلے سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے نکلے تھے۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بن گئی تھی، تو 12 قبیلوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اب جب ان سے عہد لینا ہوا تو اس عہد کے لیے سارے انسانوں کو اکٹھا جمع کر کے عہد لینا دشوار تھا، لہٰذا ان 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے کے سردار کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ وہ خود عہد کرے اور اپنے لوگوں سے کروائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وقال اللہ انی معکم، دیکھو میں تم سے عہد تو لے رہا ہوں لیکن اس عہد کے لینے کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ انی معکم، یہ معمولی بات نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کی، ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس عہد کے نتیجے میں تمہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا، جہاں تم جاؤ گے تم کامیاب ہوگے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ چند صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ سب میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا، بشرطے کہ تم نے نماز قائم رکھی۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي،
اور میرے جتنے پیغمبر آگے آنے والے ہیں ان سب پر ایمان لاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ اپنے پسند کی چند پیغمبروں کا نام لے لیا اور باقی پیغمبروں کو رد کر دیا، بلکہ ان سارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور عزت سے ان کا ساتھ دیا. عزر یعزر تعزیرا، یہ عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس کے معنی عزت کرنے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی کسی کی مدد کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی کسی کو سزا دینے کے بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام جو تمہارے پاس آئیں تم ان کی عزت کرو اور مدد کرو. اس لیے ترجمے ہم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے ان کی عزت کے ساتھ مدد کی، عزت سے ان کا ساتھ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھی طرح کا قرض دو. اللہ کو اچھی طرح کا قرض دینے کا کیا معنی؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی سے قرض مانگے یا کوئی اس کو قرض دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی تمہارے ذمہ، اس سے تو کسی صورت میں بھی بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس سے استثناء نہیں ہو سکتا. وہ ایک طرح کا واجب اور فرض انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. لیکن ایک مسلمان کا کام یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک بس کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، یا کسی رفاہ عامہ کے کام میں حصہ لے. ہسپتال میں، پل بنانے میں، کنواں کھودنے میں، بورنگ کرنے میں، پانی نکالنے میں، پانی کی سپلائی کرنے میں، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہر آدمی کے ذمہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے یہ خرچے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ زکوٰۃ 2.5% دے دی تو بس اب ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے، بلکہ اس کے زکوٰۃ کے بعد بھی تمہارے مال پر کچھ حقوق باقی رہتے ہیں. ان میں سے بعض حقوق واجب ہیں، جیسے صدقۃ الفطر مثلا، اور بعض حقوق واجب تو نہیں ہیں لیکن باعث اجر و ثواب ہیں، وہ ہیں صدقات یا خیرات یا کوئی رفاہی کام. تو یہاں قرض حسن سے مراد، اچھا قرض دینے سے مراد کوئی صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، کسی آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کر دینا ہے، صدقہ جاریہ کوئی شروع کر دینا ہے. یہ سارے کام ہیں جو قرض حسن جن کو کہا گیا ہے. قرض حسن کے معنی یہ کہ تمہیں یہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے یہ گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ قرض تو تمہیں واپس کرے گا اور اپنی شان کے مطابق کرے گا، اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو اس کو قرض حسن کہا گیا ہے کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے.
آج کل قرض حسن کی اصطلاح کسی کو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگی ہے، لیکن اصل اس کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں وہ صدقہ خیرات کے لیے ہے، رفائی کاموں کے لیے ہے، کوئی بھی نیک کام، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ان شرطوں کی پابندی کی، کیا کہ نماز قائم کیے رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو لأکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ لأکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ میں تمہارے ساتھ یہ نیک سلوک کروں گا۔ لیکن فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اور سیدھی راہ سے بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے، لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی کس طرح خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا جس پر وہ فائز کیے گئے تھے۔